بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی ارجنٹ ویڈیو ہے کیونکہ کل میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو پولیو کے حوالے سے شیئر کی تھی، اس ویڈیو کی کچھ ڈیٹیل ہے، اس میں ایک چیز جو غلط ہوئی ہے اس کی بھی میں تصحیح یہاں پہ کروں گا، اور وہ اصل میں خبر ہے کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق ایک بھائی جن سے کانٹیکٹ ہوا ہے وہ اس وقت لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ورک ویزا موجود ہے، ویکسین لگی ہوئی ہے، انہیں 15 دن کا ٹائم گزر چکا ہے اور انہیں سعودی ایئر لائن نے آف لوڈ کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا، جب تک آپ کے 28 دن پورے نہیں ہوتے تب تک آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ کل کی جو نیوز ہے وہ میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ کل کی نیوز کیا تھی۔ سعودی ایئر لائن نے جو اپنی ویب سائٹ پہ جو اپڈیٹ کیا ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور دوسری طرف جہاں سے بھی میں نے تحقیق کی، تصدیق کی، ہر جگہ سے مجھے پتا چلا کہ خبر یہی ہے کہ 28 دن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں تھوڑا سا اس میں فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ 28 دن ان لوگوں کو ہونے چاہیے جو نارمل روٹین میں سفر کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ارجنٹ سفر کرنا ہے، کسی کو ایمرجنسی سفر کرنا ہے، تو ایسے بندے کو 28 دن کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بیمار ہے، کسی نے علاج کے لیے جانا ہے، سعودی عربیہ میں مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، کسی نے کانفرنس کے لیے سفر کرنا ہے، کسی کو کوئی بزنس ڈیل ہے، تو ایسی صورتحال میں تو کوئی بھی بندہ ایمرجنسی والا تو سفر کر سکتا ہے، لیکن باقی تمام جو افراد ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں آج کل یہ آف لوڈ کے، اس میں 90% جو واقعات ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہی پیش آ رہے ہیں۔ ملتان میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، اور ملتان میں اسی وقت جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ملتان میں بھی لوگوں کو روکا گیا ہے، تو میرے ایک دوست ہیں، وہ ٹریول ایجنٹ ہے، کافی زیادہ ان کا کام ہے اور ہر وقت ان کے کوئی نہ کوئی پیسنجر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، میرے جو پیسنجر ہیں انہوں نے سفر کر لیا، ان کو نہیں روکا گیا۔ یعنی بات آ جاتی ہے ساری آپ کی قسمت پہ۔ کل میرے ایک دوست ہیں، ان کی فیملی نے سفر کیا تو ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی ویکسین کارڈ دکھائیں، انہوں نے دکھائے نہیں، کسی نے مانگے ہی نہیں۔ یعنی اس طرح کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ کرنا کیا چاہیے؟ ساری صورتحال میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھیں، کوشش کریں کہ جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو میکسیمم آپ پوری کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، ایک بندہ ہے اس کی ٹائم ہی تھوڑا ہے اس کے پاس ٹریولنگ کے لیے، اور اس کی ٹکٹ بھی ہوئی ہے، ٹکٹ نان ریفنڈیبل ہے ان کیس، تو یہ تو بہت زیادہ نقصان والا ہے، لیکن اس بندے کو رسک تو لینا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے سفر کرنا ہے، آگے اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں اس کے بغیر چل نہیں سکتے، تو اس کو رسک تو لینا پڑے گا۔ ادروائز کوشش آپ یہی کریں کہ اپنی جو ویکسین ہے اس کو 28 دن پورے کریں۔ یہ آج کی 12 فروری کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج شام کوئی اور خبر آ جائے، 13 فروری کو کوئی اور خبر آ جائے، کیونکہ جو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ظاہر ہے ہم نے بھی آپ کو وہی چیزیں بتانی ہے۔ پہلے دن بھی 10 فروری کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے ٹریول کیا اور ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا ویکسین کا، لوگوں کو ٹریول کرنے دیا گیا، نہیں روکا گیا، اور جن لوگوں کی قسمت خراب تھی ان لوگوں کو بیچاروں کو روکا گیا۔ یہ مسئلہ تو آیا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے ٹریول بھی کیا، روکا بھی گیا، دونوں طرف مسائل ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ بھئی کون لوگ ویکسین لگوائیں اور کون نہیں لگوائیں۔ نیا ورک ویزا والا بندہ، فیملی وزٹ ویزا والا بندہ اور عمرہ ویزا والا بندہ، ان تینوں نے تو بالکل قطر رسک نہیں لینا۔ باقی جو ہیں ورک ویزا والے لوگ ہیں جن کے ورک ویزے پہلے سے چل رہے ہیں، جن وہ چھٹی پہ ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، تو ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے، ان کو پولیو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نیا ورک ویزا والا جو بندہ ہے اس کو پولیو ویکسین لینا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہی سمجھیں، کل کو یہ خبر آ سکتی ہے کہ بھائی ان کے لیے نہیں ہے، یا کوئی اور کنڈیشن لگ گئی ہے، یا کوئی اور رول چینج ہو گیا ہے، جس طرح پہلے دن ہوا، اتنا بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اتنا زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک جھٹکا لگا کہ وہی لوگ جن کو آف لوڈ کیا گیا تھا، جن کے ویکسین کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہی ایئر لائن پھر ان کو اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے خود کو سیف سائڈ رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اگر آپ نے میری لاسٹ والی ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کو ماننا ہی میرے خیال میں اچھائی ہے، تاکہ مزید لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو، یا مجھے دیکھ کے یا مجھ پہ اعتبار کر کے کوئی بندہ نقصان نہ اٹھا بیٹھے۔ اب آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی بندے نے پچھلی ویڈیو تو دیکھی اور ابھی والی وہ نہ دیکھ پائے، اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا نقصان اٹھائے، تو آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر ایک بندے تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی بندے کا نقصان ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔